السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 17 بے چینی، دباؤ اور پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس۔ قرآن پاک نے انسان کو عجولہ کے نام سے پکارا ہے، یعنی جلد باز۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 ترجمہ: اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر بات کا رزلٹ فوراً چاہتا ہے۔ نفس انسان کی یہ انتہائی پراسرار فطرت ہے، یہ فوری نتیجہ مانگنے والا ہے۔ اللہ ابدی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اسے ہر کام کو کم ہوتے وقت کے خوف سے جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اسے جلدی ہے اور اس جلد بازی کے ہاتھوں یہ بے چین ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، یہ بے چین اور پریشان ہے۔ یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے، اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ اسٹریس کہلاتا ہے۔ بار بار احساس کو، بے چینی کو دبانے سے دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی انتہائی حالت کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی خال خال ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا، سارا دن ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ کی لامحدود دستیابی سے یہ چھپا ہوا آتش فشاں دھماکے سے پھٹ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انگزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا، چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھانے کے بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا اور محبت خدا زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں بلکہ ایب نارمل انسان، زومبیز دکھائی دیں گے۔ اپنی خواہش کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطحی زندگی گزارنے کے عادی لوگ۔ بہت سے لوگ اپنی بے چینی، اپنے ڈپریشن پر خول چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خلجان اور عوارض پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنے تئیں مطمئن ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں۔ اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے عادی استاد، بچوں سے زیادتی کرنے والی بظاہر نارمل دکھائی دیتے لوگ، بیوی کی زندگی عذاب کر دینے والا خاوند، شوہر کی زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والے کامیاب کاروباری حضرات، عادی مجرم، عادی نشئی، یہ چور ڈاکو، یہ رشوت خور، بازاروں میں دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے لوگ، حکمرانوں کی لوٹ مار کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے یہ بے حس لوگ۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرہ پاگل پن کی انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال حرام، جھوٹ کی تمیز سرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارا مرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم مریض بن چکے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہوں، ایک لوٹ کر آیا ہو اور دوسرا اس لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے، جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ کھسوٹ رہا ہے؟ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے، وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ انزائٹی سے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو تھوڑا سا بھی حساس ہے، جذباتی ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ کسی کی نیند اڑتی ہے، کسی کو خوف آنے لگتا ہے، کوئی چکرا کر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسے کا، کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دباتا ہے، جب علامات حد سے بڑھتی ہیں تو پھر ہسپتال کو بھاگنا پڑتا ہے۔ 2-3 سال معدہ، گیسٹرک اور کانسٹیپیشن کا ناکام علاج کروانے کے بعد آخرکار پتہ چلتا ہے کہ اسے انزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، دماغی مسئلہ پڑ گیا ہے، بندے نے ٹینشن لے لی ہے۔ یہاں سے اعصاب کو سکون دینے والی، نیند آور اور نفسیاتی ادویات کی بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ بینزوڈیازیپائن کے شیطانی چکر میں نیا نیا مرغا پھنستا ہے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے نیند کی ایک گولی اور ساری رات جھولے لال، ساری ٹینشن، سارا ڈپریشن، سارا انسومینیا غائب،
اور بندہ ایک دم ٹھیک۔ 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ اور کسی کا سال بھی اس بہانے نکل جاتا ہے۔ پھر جب تماشا شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو ٹریلر تھا، اصل فلم تو اب شروع ہوئی ہے۔ نیند کی گولی جدید طبی دنیا کا ایک ایسا بدبودار، گھناؤنا اور مکروہ چہرہ ہے جسے نہ کوئی دیکھنے کو تیار ہے اور نہ ہی کسی میں دکھانے کی ہمت ہے۔ سکون آور دوائی ایک ایسا بدترین نشہ ہے جو دنیا میں موجود ہر قسم کے نشے آور شے سے زیادہ بھیانک اور مہلک اثرات رکھتا ہے۔ جو بھی لکھا ہے پوری ذمہ داری سے لکھا ہے۔ ہیروئن، شراب، چرس اور افیم جیسے دوسرے تمام قدیم اور جدید نشے اس نیند کی گولی کے آگے طفیل مکتب ہیں۔ جس آدمی کو ڈپریشن ہوا ہے، دورے پڑنے لگے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جسمانی یا نفسیاتی، جو بھی مسئلہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ گھبراہٹ کا صاف مطلب یہ ہے کہ جسم اور ذہن خوش نہیں ہیں، بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ مریض کو مدد کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ ہونی ہے، اسے خود بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ مگر مریض چونکہ نیا نیا اس افتاد میں پھنسا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آگاہی بالکل نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ نفسیاتی عوارض پر بات کرنا آج بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ سمجھا جاتا ہے، اس لیے جب چپکے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جاتا ہے تو پہلے معدے کی خرابی کا لیبل اسے اطمینان دلاتا ہے کہ لوگ جان لیں کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے۔ جب اس علاج سے بات نہیں بنتی تو نیند کی گولی لکھ دی جاتی ہے، مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب کسی کو بتانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گولی کھاؤ اور مسئلہ بھول جاؤ۔ نیند کی گولی بڑی کامیابی سے گابا ریسیپٹرز کو تحریک دے دیتی ہے، اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے۔ گابا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کا کام دماغ اور نروس سسٹم کے درمیان پیغام رسانی یعنی کمیونیکیشن کو قائم رکھنا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی میں اس کمیونیکیشن کی رفتار بہت تیز ہو جانے سے ہر وقت ہیجان کیفیت طاری رہتی ہے۔ لڑو یا بھاگ جاؤ کا اعصابی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کا تعلق سمپیتھک نروس سسٹم سے ہوتا ہے۔ لڑو یا بھاگ جاؤ سسٹم جسم انسانی کی ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی بھی ایمرجنسی صورتحال جیسے بے پناہ خطرے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ جنگل میں اچانک شیر کا سامنا ہو جانے پر لڑو یا بھاگو کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے جسم ہیجان میں آ جاتا ہے، سانس تیز اور چھوٹی چلنے لگتی ہے جسے عام طور پر سانس کا پھول جانا بھی کہتے ہیں، شدید اضطراب، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ یا بہت کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور سر چکرانے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں یا ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، اور ایسی ان گنت جسمانی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جن کی رونمائی تو جسمانی ہے مگر ان کی جڑ نفسیاتی ہوتی ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی کے مریض میں لڑو یا بھاگ جاؤ یعنی فائٹ اور فلائٹ سسٹم بے قابو ہو جاتا ہے، اچانک آن ہوتا اور اچانک آف ہوتا ہے۔ اس ساری سرکس کے پیچھے گابا ریسیپٹرز ہے جو دماغ اور جسم کے باہم پیغام رسانی میں خرابی کا بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ نیند کی گولی ایک دھاندلی ہے جو گابا ریسیپٹرز کو تحریک دیتی ہے، یہ گابا کو طاقتور کر دیتی ہے جس کی بدولت قابو سے باہر نکلتی یہ کمیونیکیشن اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتے ہی مرکزی اعصابی نظام یعنی سینٹرل نروس سسٹم کو انتہائی پرسکون، آرام دہ احساس ملتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسے ہم پلیسیبو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ 1 ماہ سے بھی کم مدت میں دماغ اور جسم اس گولی کے عادی ہو جاتے ہیں، محتاج، ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر مریض کو ہر حالت میں یہ گولی لینا ہی پڑتی ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق ایک مخصوص عرصے کے بعد یہ گولی اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے، اسے تھریش ہولڈ یا ٹالرنس کہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ مریض کو یا تو گولیاں بڑھانی پڑتی ہیں یا پھر ان کی طاقت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ مستقل نیند کی گولی لینے والے افراد کا مزاج مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر حساس اور جذباتی افراد میں غصہ، چڑچڑاپن، وحشت، ہر وقت موت کا خوف، معدے کے تمام مسائل، بے خوابی، خودکشی کے خیالات جیسی دیگر تمام علامات نمودار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انجام کار ایسے مریض کو اینٹی ڈپریشن پر لگا دیا جاتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے فیوز و برکات پر بات کرنے کی یہ کتاب متحمل نہیں کہ طوالت بے پناہ بڑھ جائے گی، ہر وقت ہاتھ دھوتے رہنا، ہر وقت رونا، چیخیں مارنا، شیزوفرینیا، اندیکھی مخلوقات اور مردوں سے ہوش اور خواب میں ملنا، ان سے باتیں کرنا، خودکشی کے خیالات، یہ اینٹی ڈپریسنٹ اور ادویات ایک مکمل پاگل پن کی طرح انسان کو لے جانے کے لیے بنی ہیں، عارضی آرام کے سوا ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔